تیرا جیوے صاحب ملوک ساڑے دیدے ترسن دید نو ساڑے دل چوڑتے ہو سنو مردی دے دے سخن دے ساڑی قلب و پاک زبان سنو بکل وچ لپیٹ دے ہوں بخشو لبیان دوستانی گرامی قدر وقت چونکہ بھائی خلیل ہے میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان ماشاءاللہ علمی اور ادبی اعتبار سے ایک سجی ہوئی شخصیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے، وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے، گھنٹوں خاموش رہنا پڑتا ہے آپ سے بولنے کے لیے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیع جوئی صاحب، پورے جذبے اور بلبلے کے ساتھ آپ کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ کتنی دیر میں نے پوچھا کتنا تھا؟ آدھا گھنٹہ۔ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع للمذنبين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع للمذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد النبي الأمي الرؤوف الرحيم يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولادك وأمتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ نے محفل میلاد پہ جانا، مگر میں پون گھنٹہ محفل میلاد کی بجائے
کسی اور سماعت میں لوگوں، یہ بات میرے مرشد نے بتائی، اور میرا مرشد اقبال ہے۔ میرا مرشد اقبال ہے، اور اقبال نے یہ مجھے بات بتائی تھی کہ اسم اعظم محمد مصطفیٰ ہے، ذکر اعظم محمد مصطفیٰ ہے، اور میلاد مصطفیٰ زندگی کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور فرق کرو، بات تو ویسے گئی تھی قبلہ میرے بھائی ہیں، صاحب نور معرفت ہیں، میرے دادا کے پرسن، بات تو کہی تھی سید عطاءاللہ شفاعی، اور کہیں موچی دروازے کے جلسے میں کہنے لگا لاریو، پتہ نہیں کہ غوث ہو کہ کتب ہو کہ ولی ہو، وہ پتہ نہیں اس کی، کہنے لگے میں ساری زندگی داروں ذکر مصطفیٰ سناتا رہا، تے تسی ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کو ڈر گئے، اللہ بخاری دی یہ گل مکمل نہیں سی، ایک لوٹا اٹھا تے ایس پی دے سر تے گئے وہ، اور میرے باپ مولوی محمد اعظم نے اس بستی میں آپ کو جو عشق مصطفیٰ سنایا اور سجایا تھا، اور میں جب مجھے پروفیسر ادھر کی بات کہتے ہیں تو میں نے کبھی بہانا نہیں، کیونکہ محفل میلاد ہے کیا، سمجھو تو کراؤ، نہ سمجھو تو نہ کراؤ، محفل میلاد پہ میلاد کی شان کے منافی حرکات مت کرو۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ کے ذکر کے سامنے تو انبیاء چلے ہیں، اب نام رکھتے ہو مصطفیٰ کا میلاد اور باتیں کرنا شروع کر دیتے، سوچو تو صحیح وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، وما ارسلناک الا ذکر للعالمین، اور مصطفیٰ ذکر للعالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں کی بات ہے؟ کیا عرش کی بات میں مجلس بلاتے ہو اور پھر مجھے گھما دیتے ہو؟ کبھی سمجھو تو صحیح، مصطفیٰ کا مقام ہے کیا؟ رب العالمین، پیر صاحب، رب العالمین، سورہ فاتحہ کا کی پہلی آیت ہے، کوئی نماز کوئی رکعت اس کی بغیر ہے؟ سب کو پتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ نماز پڑھتے ہیں وہ خیالات بکھر جاتے ہیں، میں نے کہا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں، میں نے کہا پھر خیالات ہی بکھر جاتے ہیں، اور نماز تو رب سے گفتگو ہے۔ آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ نے سورت پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ کی بات ہوئی، گفتگو ہو رہی ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اور نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، کہاں تھے تم، کہاں آ کے گئے ہو گلیوں میں، کہاں نالوں میں باروں میں؟ یہ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین ہر زبان میں واحد ہوتا ہے، جمع سنگلر، صرف عربی ہے، کیونکہ ہر زبان یا قدیم ہوتی ہے جدید ہوتی ہے، انگریزی قدیم جدید، پنجابی قدیم جدید، اردو ہے معلّہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو، غالب کی اردو، اقبال کی اردو، ہر زبان قدیم ہوتی ہے جدید ہوتی ہے،
عربی نہ قدیم ہوتی ہے نہ جدید ہوتی ہے، عربی مبین ہوتی ہے۔ یہ مبین کیا ہوتی ہے؟ قدیم وہ ہوتی ہے جو قدیم میں کھو جائے، جدید وہ ہوتی ہے جدید میں کھو جائے، مبین وہ ہوتی ہے جو قدیم میں قدیم تر ہو اور جدید میں عزیز تر۔ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر زبان میں واحد جمع، عربی میں ایسا نہیں۔ صاحب عربی میں ایک کے لیے واحد، بولو ایک کے لیے توحید، ایک اکیلا، قل هو اللہ احد۔ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، دو کے لیے جب ابراہیم اور ان کے بیٹے دونوں نے دعا مانگی، اللہ دو نے کلیئر ہو گیا کہ دو تھے، 2 سے 9 تک جمع اور 9 سے اوپر جمع و جمع، اور العالمین جو ہے یہ استغراق کا صیغہ ہے کہ جتنی کائنات اب موجود ہے، جتنی پیدا ہوگی، سب کائنات کا اللہ رب ہے۔ اور یہ بات بھی مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی، کسی پیر نے بتائی، اقبال نے بتائی۔ اقبال کہتا ہے کہ آد ہی ہے سدائے کن فیکون۔ اگر اس وقت 1 کروڑ عالم ہے بالفرض، تو اگلے لمحے کروڑ سے بڑھ گیا ہے، چونکہ تخلیق عمل میں آ رہی ہے۔ المصور، آپ سو جاتے ہو، دماغ میں خواب کی صورت میں کام کر رہا ہے، کبھی خدا کبھی کچھ پہچان کی صورت پیدا کرے، وہ کتنا کار لو، پیر صاحب آ جائیں گے، نذرانہ دے دیں گے، راضی ہو جائے گا، آپ تو بار میں آ جائیں گے، اور رب کی طرف توجہ کرو جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جب آپ سو جاتے ہو تو آپ کے خیالات و خواب کی ورکنگ، دماغی ورکنگ جاری ہے۔ تو العالمین اس استغراق کا صیغہ ہے کہ جتنی کائنات ہے، جتنی ہوگی، اتنی کا خالق۔ اور سینہ مصطفیٰ، علم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کا سینہ، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی صورت اور مصطفیٰ کا سینہ۔ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح۔ موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ شفیع جوش کہتے ہیں رب زدنی علما، اور تم آمین ہی کہتے ہو۔ آمین۔ دعا کے بعد آمین کہنے سے آدمی وہ آمین ہی ہو جاتا، نہیں تو چیز اور دعا کے بعد اونچی آمین کہنے سے سنی وابی نہیں ہو جاتا۔ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا، رب فرماتے ہیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ اور حبیب کو کہتے ہیں محبوب آ جا آ جا آ جا، جو غم تمہیں عام الحزن میں فرش پہ پہنچا ہے عرش پہ علاج کرا جا، جو غم تمہیں زمین میں پہنچا ہے آسمان پہ علاج کرا جا، جو غم تمہیں مقام میں پہنچا ہے وہ اللہ مقام پہ علاج کرا جا، آ جا میں تیرا غم غلط کر دوں جا۔ بی بی فوت ہوئی ہے، عام الحزن ہو گیا، عائشہ صدیقہ کا رشتہ لے جا۔ سبحان اللہ، میری ماں عائشہ کا کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ بھئی میں ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، میرے باپ سے میری بہن کا رشتہ لینے کے لیے پیر خاتون سے پوچھا، پیر خاتون سے پوچھا تو والد نے کہا بس ٹھیک، یہ ہوتے ہیں ادب۔ خاتون سے اور کوئی اچھا آدمی رشتہ مانگنے والا آ جائے تو عزت والے رشتوں کے انکار نہیں کرتے، اور بیویاں کہتی ہیں میرا رشتہ فلاں نے لیا تھا، اور میری ماں تیرے قربان جاؤں، تیرے نبی کے
مشرق سے. ہر 15 منٹ کے بعد سورج چلتا رہتا ہے, زمین پہ اذان ہوتی رہتی ہے, برف آنا کرتی ہے. اور یہ فرش کی بات ہے, یہ چھوٹا سا ہے, یہ زمین چھوٹی سی ہے. العالمین میں زمین ایک نقطہ بھی نہیں ہے, اور مصطفیٰ کا ذکر تو فرش پہ, عرش پہ, آسمانوں پہ, دنیا کائنات پہ ہو رہا ہے. اوہو, یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے انجام. یہ دریا سیاہیاں ہوگن, پنجابی کا ذوق بتا دو, یہ نہیں کہ عربی پڑھتے ہیں. یہ دریا سیاہیاں ہوگن تے کلمہ رخ بنائی, آدم جن ملائک ہر شے سارے لکھ بنائی. ذکر نبی دا لکھ نہ سکن جے سو کرن چلا کی, او دوست خاص حبیب خدا دا سی چھتر لولا کی, لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے محبوب آپ نہ ہوتے, زمین نہ ہوتی, آسمان نہ ہوتا, فرش نہ ہوتا, عرش نہ ہوتا. یہ ساری کائنات میں نے آپ کے لیے سجائی ہے. سارے نبی ایک ہی کام تھا, میری توحید کا دعوت دیں اور تیری آمد کی بشارت دے دیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي, آخری حضور سے آخری, حضور سے آخری حضرت مسیح عیسیٰ صاحب انجیل, جنہوں نے ماں کی گود میں کیوں بات کی. قوم آئی تھی نے پوچھنا, بی بی تم نے کیا کیا بغیر قامت کے, یہ ہوا کیوں تھا تماشا. سنو شفیع جوش سے, یہ اس لیے ہوا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا, ایسے ایسے باتیں کریں گے ملوانے, شیخ الحدیث بھی ہوں گے, فقیہ بھی ہوں گے, مفتی بھی ہوں گے, قاضی بھی ہوں گے. لو جی وہ حضور پیدا ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, قول فرمایا, لیکن کیا بات ہے, ایسے سے رہنا پڑے اللہ میں. میرے مولا نے کہا کہ حبیب کے آنے سے پہلے میں مسیح کی ماں کی گود میں بات کرا کے یہ بتا دوں کہ اگر ایک نبی ماں کی گود میں بات کر سکتا ہے تو امام الانبیاء کی شان کے اندازے سبحان اللہ. میرے نبی نے بات لی ہو, گود میں آئے, آمنہ کی گود میں. میلاد ہے تو میلاد کے لیے 4 ضرورت ہے. میلاد موضوع ہے, میلاد. تو یاد رکھو, جس دن کسی کے ہاں مرگ ہو جائے یا 10 محرم ہو, 10 محرم کو ذکر حسین کے علاوہ اور کوئی چیز جچتی نہیں. میں کہتا ہوں منع نہیں ہے, لیکن 10 محرم کو ذکر حسین کے علاوہ چیز جچتی نہیں. اور جب گھر میں ماتم ہو جائے تو خوشی کے ترانے سجدے نہیں. ذکر میلاد ہو جائے تو پھر بس خوشی کی بات ہے. رحمت اللہ علیہ. اب میلاد کی ترکیب کیا ہے, بس بیان کیا بھی موضوع کے ساتھ. میلاد مرکب ہے 4 سے. والد, والدہ, مولود, باپ, ماں اور بچہ. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میرے آقا کے باپ کا نام عبداللہ ہے. جب لوگوں کے نام ہوتے تھے عبداللہ, عبدالمراد, عبدالعزیٰ, عبد المطلب بیٹے کا نام رکھا عبداللہ. اور یہ چیف صاحب کی نظر پڑا جملہ, میرے نبی کے جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ. آخری بیٹا, پہلے ابراہیم تھے, 3 بیٹے تھے آپ کے, عبداللہ, قاسم, ابراہیم. ابراہیم دادے کے نام پہ, عبداللہ باپ کے نام پہ, اور قاسم اپنے نام پہ. اور کہا کہ میرے نام محمد پہ نام رکھ لینا, کنیت ابو القاسم نہ رکھنا, نہ رکھنا, نہ رکھنا. یہ میرے نبی کے بیٹے. کوئی ہے امتی جو دعا میں کہتا ہے نبی کے بیٹوں کا صدقہ قافلہ ہے امتی؟ نبی کی ماں کا نام ہے
آمنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ عبداللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا بندہ۔ کیا میرے نبی کے ماں باپ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے تذکرے ہر دعا میں کرو؟ اور نبی کے 3 بیٹے اس قابل نہیں ہیں، نبی کی 4 بیٹی اس قابل نہیں ہیں، باقی رشتے آپ کے نواسے آل رسول درجہ بدرجہ آج تک نبی کی اولاد سے جتنے آل رسول، مگر اصل کو کرنا چاہیے۔ میلاد مناتے ہو تو والد کا ذکر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو پھر آپ نے اپنا ذکر اپنے باپ دادا کے ساتھ سے کیا کہ نہیں؟ کیا نبی کے باپ کی سیرت کا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور آمنہ ایمان والے، تو والد والدہ اور مولود یہ ہو تو میلاد بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاؤ صحابہ کا بھی ذکر کرو، لیکن درجہ بدرجہ کرو۔ اصل پر توحید، رسالت، آخرت، کلمہ، زکات، حج، ارکان اسلام، ایمانیات اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نبی سے محبت کے دعوے کرتے رہو، سنت پہ عمل نہ کرو، سب کچھ۔ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے رہو، اللہ کے رسول سے محبت نہ کرو، سب کچھ۔ اللہ رسول سے محبت کے دعوے کرو، اللہ کا قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے، اس کو سمجھ کر نہ پڑھو، اس کو دھوکہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یارو اور لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہو، میں کوئی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں میرے ساتھ ہی مل کے پڑھ رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ بہار والوں نے میرے ساتھ ہی مل کے پڑھا تھا۔ والضحیٰ، کدھر دنیا چلی گئی ہے؟ موبائل میں تو سب سے آگے چلے گئے ہو، لیکن سپیکر پہ ڈنڈے وہی ہیں۔ بات ہو رہی تھی اللہ نور، نبی نور، اور اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، نبی نے پردہ کر دیا، فرمایا جو قرآن کی زیارت کرے گا وہ رسول کو بھی دیکھ لے گا، وہ اللہ کو بھی دیکھ لے گا۔ بے شک نور ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب موضوع میں نے یہ سوچا تھا، میں واپس آتا ہوں۔ قرآن کی پہلی سورت کا نام ہے الفاتحہ۔ یہ حمد خدا کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کے 26ویں پارے کی سورت میں سورہ الفتح۔ الفاتحہ حمد خدا ہے اور الفتحہ نعت مصطفیٰ۔ کیسے ہے؟ جو میں نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سر کے منصب پر بیٹھے، یہ تابع شریعت، یہ داتا کا ماننے والا۔ اگر دین اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو میرے داتا کی کتاب کشف نجوم پڑھو۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ جس کو مرشد کامل نہ ملے وہ پھر عقیدے درست ہوتے ہیں۔ داتا کے دربار پہ حاضری دینے والوں کشف نجوم لایا کرو، گھروں میں رکھا کرو۔ اقبال کے پاس 3 کتاب میرے مرشد کے پاس، قرآن تھا اور حدیث کا، وہ میں بتاتا نہیں کیونکہ میرے جانے سے پہلے میری شامت آ جائے گی، جہالت کا اتنا ہو رہا ہے۔ حدیث کا جو نسخہ تھا وہ بخاری نہیں تھی، وہ مسلم نہیں تھا، وہ ترمذی نہیں تھی، وہ بہقی نہیں تھی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مجموعہ حدیث کا مانتے امام اعظم کو ہیں تو کہتے ہیں وہ فقہ کے امام تھے، ان کی مسند ابو حنیفہ جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، امام اعظم تھا۔ اور تیسرا اقبال کے پاس کشف نجوم۔ یہ 3 کتابیں سب اٹھوا دی۔ تو جناب علی سورہ فاتحہ حمد خدا ہے اور سورہ فتح
کلمات مصطفیٰ. سورہ فتح کا اختتام ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی پڑھتا رہے کہ صاحب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائے گی؟ بولو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی صرف اتنا پڑھ لے محمد الرسول اللہ تو مسلمان ہو جائے گا. پڑھنا تو یہ چاہیے کلمہ طیب کلمہ اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہوگا. مطلب ہے اسلام لانے کے بعد میں وظیفے کے طور پر رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے محمد رسول اللہ کو مسلمان ہو جائے. اس لیے کہ کلمے کے اس حصے میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے. توحید و رسالت. تو سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. لوگوں مصطفیٰ کی باتیں یاران مصطفیٰ کی باتیں سیرت مصطفیٰ کی باتیں صورت مصطفیٰ کی باتیں میلاد مصطفیٰ کی باتیں معراج مصطفیٰ کی باتیں مصطفیٰ کی صورت مصطفیٰ نظر آئے گی. قرآن پڑھو تو سیرت مصطفیٰ نظر آئے. قرآن تو رکھا ہے 70 پردوں میں. قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر کو آپ نے تو پھر ام المومنین جب کہتی ہیں کہ قرآن اللہ نور نبی نور اور قرآن. اللہ کو میں دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ پیغمبر نے دیکھنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صحیح. موسیٰ بے ہوش رفت از یک جلوہ صفات تو اینے ذات را بینی و متبسم. آئی نا اب آئی نا سمجھنا بات. اگر پڑھتے تو میرے بات سے کریمہ صدی کا اگر پڑھتے گلستہ و بوستہ تو سمجھ آتا تھی شفیع جوش کیا رہا ہے. آتا کیوں نہیں شفیع جوش؟ شفیع جوش اس لیے لاہور نہیں بلاؤ شفیع آتا اس لیے وصیت کیا کہ میں لاہور میں مر لوں تو مجھے اٹھا کے یہاں نہ لانا داتا کی نگری کے سپرد کرنا. جس داتا نے مجھے عزت دیا میں اس کے شاید رکھوں. اور اگر یہاں مر جاؤ تو باپ کے قدر. موسیٰ نے ہوش رکھ از یک جلوہ صفات تو این ذات را بینی و متبسمی. خدا نور نبی نور اور قرآن نور. خدا کو میں دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ پیغمبر نے کوشش کی گر گئے. اور مصطفیٰ کو ظاہر طور پر وہ تو زندہ ہے اللہ زندہ ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا. میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. میں نبی کو نہیں دیکھ سکتا. میں اللہ سے پیار کرتا ہوں میں نبی سے پیار کرتا ہوں. پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ بھی نور ہے نبی بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے. تو قرآن کو دیکھ لے تو معصوم کو دیکھ لے گا. قرآن 30 پارے 60 منزلیں 114 سورتیں. اور آج موضوع میرا کیا تھا؟ اصل میں تھک گیا بوڑھا ہو گیا 74 سال کا. آپ نے مجھے 5 گھنٹہ جو میری مرمت کی نا نہ دل کا مریض ہوں نہ دماغ کا مگر اتنی زور کی بات میں نہیں سن سکتا. یہ جو آپ نے لگا رکھے ہیں نا میں آج بھی میری مسجد میں جو شیر رفانی کے دیار میں ہے سپیکر سے میں بات نہیں کرتا. میں لوگوں کی نظروں سے دلوں سے چھپاتا ہوں. وہ جا کے گھر بات سناتے ہیں. آج بھی جوش نہیں کیا. اس لیے مجھے یہ